اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 46 کا دوسرا حصہ۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما، بے شک تو قابل حمد و ثناء بزرگی والا ہے، جیسی رحمتیں، برکتیں اور سلام تو نے اپنے منتخب و برگزیدہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کیے ہیں، اور ان کے لیے کشائش، راحت، نصرت، غلبہ اور تائید میں تعجیل فرما۔ بار الہ، مجھے توحید کا عقیدہ رکھنے والوں، تجھ پر ایمان لانے والوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان ائمہ کی تصدیق کرنے والوں میں سے قرار دے جن کی اطاعت کو تو نے واجب کیا ہے، ان لوگوں میں سے جن کے وسیلہ اور جن کے ہاتھوں سے توحید، ایمان اور تصدیق یہ سب چیزیں جاری کرے۔ میری دعا کو قبول فرما، اے تمام جہانوں کے پروردگار۔ بار الہ، تیرے حلم کے سوا کوئی چیز تیرے غضب کو ٹال نہیں سکتی، اور تیرے عفو درگزر کے سوا کوئی چیز تیری ناراضگی کو پلٹا نہیں سکتی، اور تیری رحمت کے سوا کوئی چیز تیرے عذاب سے پناہ نہیں دے سکتی، اور تیری بارگاہ میں گڑ گڑاہٹ کے علاوہ کوئی چیز تجھ سے رہائی نہیں دے سکتی۔ لہذا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنی اس قدرت سے جس سے تو مردوں کو زندہ اور بنجر زمینوں کو شاداب کرتا ہے، مجھے اپنی جانب سے غم و اندوہ سے چھٹکارا دے۔ بار الہ، جب تک تو میری دعا قبول نہ فرمائے اور اس کی قبولیت سے آگاہ نہ کر دے، مجھے غم و اندوہ سے ہلاک نہ کرنا، اور زندگی کے آخری لمحوں تک مجھے صحت و عافیت کی لذت سے شاد کام رکھنا، اور دشمنوں کو میری حالت پر خوش ہونے اور میری گردن پر سوار اور مجھ پر مسلط ہونے کا موقع نہ دینا۔ بار الہ، اگر تو مجھے بلند کرے تو کون پست کر سکتا ہے، اور تو پست کرے تو کون بلند کر سکتا ہے، اور تو عزت بخشے تو کون ذلیل کر سکتا ہے، اور تو ذلیل کرے تو کون عزت دے سکتا ہے، اور تو مجھ پر عذاب کرے تو کون مجھ پر ترس کھا سکتا ہے، اور اگر تو ہلاک کرے تو کون تیرے بندے کے بارے میں تجھ پر معترض ہو سکتا ہے یا اس کے متعلق تجھ سے کچھ پوچھ سکتا ہے۔ اور مجھے خوب علم ہے کہ تیرے اس فیصلہ میں نہ ظلم کا شائبہ ہے، نہ سزا دینے میں جلدی ہوتی ہے۔ جلدی تو وہ کرتا ہے جسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہو، اور ظلم کی اسے حاجت ہوتی ہے جو کمزور و ناتواں ہو، اور تو اے میرے معبود ان چیزوں سے بہت بلند و برتر ہے۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے بلاؤں کا نشانہ اور اپنی عقوبتوں کا ہدف نہ قرار دے۔ مجھے مہلت دے، میں تیرے میرے رنج و غم کو دور کر، میری لغزشوں کو معاف کر دے، اور مجھے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا نہ کر، کیونکہ تو میری ناتوانی، بے چارگی اور اپنے حضور میری گڑ گڑاہٹ کو دیکھ رہا ہے۔ بار الہ، میں آج کے دن تیرے غضب سے تیرے ہی دامن میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے پناہ دے، اور میں آج کے دن تیری ناراضگی سے امان چاہتا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے امان دے، اور تیرے عذاب سے امن کا طلبگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے عذاب سے مطمئن کر دے، اور تجھ سے ہدایت کا خواستگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے ہدایت فرما۔ تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور میری مدد فرما۔ تجھ سے رحمت کی درخواست کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور مجھ پر رحم کر، اور تجھ سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے بے نیاز کر دے۔ میں تجھ سے روزی کا سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے روزی عطا فرما، اور تجھ سے کمک کا طلبگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور میری کمک فرما، اور گزشتہ گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کی آل پر اور مجھے بخش دے، اور تجھ سے گناہوں کے بارے میں بچاؤ کا خواہاں ہوں، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے گناہوں سے بچائے رکھ، اس لیے کہ اگر تیری مشیت شامل حال رہی تو کسی ایسے کام کا جسے تو مجھ سے ناپسند کرتا ہو مرتکب نہ ہوں گا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے مہربان، اے نعمتوں کے بخشنے والے، اے جلالت و بزرگی کے مالک، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور جو کچھ میں نے مانگا اور جو کچھ طلب کیا اور جن چیزوں کے حصول کے لیے تیری بارگاہ کا رخ کیا ہے، ان سب سے اپنا ارادہ، حکم اور فیصلہ متعلق کر اور انہیں جاری کر دے، اور جو بھی فیصلہ کرے اس میں میرے لیے بھلائی قرار دے، مجھے اس میں برکت عطا کر اور اس کے ذریعے مجھ پر احسان فرما، اور جو عطا فرمائے اس کے وسیلے سے مجھے خوش بخت بنا دے، اور میرے لیے اپنے فضل و کشائش کو جو تیرے پاس ہے زیادہ کر دے، اس لیے کہ تو تونگر و کریم ہے، اور اس کا سلسلہ آخرت کی خیر و نیکی اور وہاں کی نعمت فراواں سے ملا دے۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور معصوم فرماتے ہیں اس کے بعد جو چاہو دعا مانگو، 1000 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجو۔ امام علیہ السلام اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت یہ دعا روز جمعہ اور عید اضحیٰ کے موقع پر پڑھتے تھے۔ روز جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن مسلمان نماز کے لیے ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں، اور اضحیٰ کی جمع ہے، اور اضحیٰ اس بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ کو کہتے ہیں جو حج کے موقع پر ذبح کی جاتی ہے۔ اس ذبح کی بنیاد اس طرح پڑی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے ذریعے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح پر مامور ہوئے، تو اپنی تمناؤں کے مرکز اور دعاؤں کے حاصل کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔